بآواز بلند صلوات پڑھیں جی۔ بار دیگر پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں گے سارے اللہ۔ ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات جتنے قدم گھروں سے چل کر آئے ہو ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ اللہ آپ کو قدم قدم پہ ثواب عظیم عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ایوب کربلا کی بیماری کے صدقہ میں اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جو بے گھر ہیں اللہ انہیں گھر عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اس عشرے کے جتنے بھی بانی ہیں جتنے بھی مقصد جنہوں نے تعاون کر رہے ہیں انجمن کے ساتھ اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بے حق محمد و آل محمد کے صدقہ میں اس صف عزا کے حقیقی وارث مولا امام زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرما لیں۔ میرے واجب الاحترام جو کل نہیں آئے تھے میں دوبارہ بات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اقبال بھائی اور میرے بزرگ یہ سارے نوجوان دوست جو ہیں، میں نے اس دفعہ عشرے کا موضوع رکھا ہے محافظ رسالت۔ پچھلی دفعہ میں ولایت پہ پڑھ کر گیا تھا، اس دفعہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ پورا عشرہ پڑھوں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میرا یہ عشرہ جو ہے نا میرا دعویٰ نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، مجھے اپنی کم علمی کا بھی احساس ہے۔ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نا روایات سے پڑھتے ہیں، میں آیات سے پڑھوں گا۔ اور یہ میرا پورا موضوع جو ہے نا یہ محافظ رسالت کے عنوان پہ ہے۔ محافظ رسالت ولایت اور حضرت ابو طالب، یہ میرا موضوع ہے اس عشرے کا۔ کل میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل پہ تو 4 باتیں کی تھی۔ آج سے انشاءاللہ اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ان 9 مجالس میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو نبھا سکوں۔ آپ بآواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے احباب۔ جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے جی، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ اجازت ہے جی جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا ہے اس پہ گفتگو کی جائے۔ اچھا اگر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، میرا خیال ہے پچھلے سال بھی میری یہی گزارش ہوتی تھی کہ یار تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، میں آپ کے قریب ہو کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں چلو پچھلے سال میں نے ایک بات کو دہرایا تھا قبلہ اقبال بھائی، چلو میں اسے پھر دہرا دیتا ہوں۔ ویڈیو کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ میرے دادا استاد کا نام جنہوں نے سنا نا مبلغ اعظم کا، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ منبر کے پاس بیٹھنا جرم نہیں ہے، قبضہ کرنا جرم ہے۔ کوشش کیا کریں قریب ہو کر جو ہے نا باتیں ان پہ گفتگو کی جائے، اور تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ میں آپ کے قریب ہو کر آپ کو باتیں بتا سکوں اور آپ زیادہ سے زیادہ میرے قریب ہو کر مجھے سن سکیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے احباب۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ سارے متوجہ ہیں صاحبان فہمہ؟ آپ سارے احباب ایمانداری کے ساتھ صلوات پڑھیں، میں نوکری شروع کرتا ہوں۔ اصل میں میرا ٹائم ہے 4:30 سے 5:30، اور تقریباً مجھے 5 بجے ممبر دیا گیا اور 5:09 ہو گئے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس تھوڑے سے مخصوص ٹائم میں 5:30 کا مجھے حکم بھی ہے کہ بے شک آپ چھوڑ سکتے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ نوکری مکمل دیکھ رہا ہوں۔ میرے واجب الاحترام، میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کی لارائے پہ عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ
الانعام سے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے جسے آپ نے سماعت فرما کر ثواب عظیم حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ میں یہاں رک رہا ہوں۔ اولئک الذین، اولئک جو عربی گرامر جانتے وہ میری بات کی تائید کریں گے، یہ اشارہ ہے قریب کے لیے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پچھلے سال سنا، میری بات کی تائید کریں گے۔ اس آیت میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی ایسے لوگ تھے ان کو کتاب ہم نے دی، ان کو حکمت ہم نے دی، ان کو نبوت ہم نے دی۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اللہ فرماتا یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ اللہ فرما رہا دیکھو اگر پوری کائنات مل کر میرے نبیوں کی نبوت کا، میرے نبیوں کی کتابوں کا، میرے نبیوں کی حکمت کا اللہ کہہ رہا ہے انکار کر دے، سارا اٹھانا، اللہ کہہ رہا ہے پوری کائنات مل کر میرے نبیوں کی نبوت کا، میرے نبیوں کی کتابوں کا، میرے نبیوں کی حکمت کا، یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں، میں پھر آپ دہرا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما سورہ الانعام میں فرما رہا ہے اگر پوری کائنات مل کر میرے نبیوں کی نبوت کا، میرے نبیوں کی کتابوں کا، میرے نبیوں کی حکمت کا انکار کر دے، اللہ کہہ رہا مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین۔ اللہ فرما رہا میں نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا ہے جو کبھی ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو کبھی فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، جو کبھی ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ اور ایک قرآن کی آیت سن کر تو رک جاؤ یار، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ میں یاور بھائی آپ کو پتا میں روایات بہت کم پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہی آیات ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں۔ دیکھو اگر یہ محافظ رسالت نہ ہوتے، آج خدا کی قسم نہ کہیں ہمیں رسالت دکھائی دیتی، نہ کہیں کتابیں دکھائی دیتی اللہ کی، نہ کہیں نبیوں کی حکمت دکھائی دیتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا، محافظ اسے بنایا ہے جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا۔ 73 مسلمانوں کے فرقے ہیں، 73 یہ بات مانتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، مگر 73 فرقے یہ نہیں جانتے کہ محمد کا محافظ کون ہے۔ ہائے 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 جاگے یار میرے ساتھ جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے، یعنی 73 فرقے یہ جانتے ہیں کہ محمد کا محافظ کون ہے۔ نہیں میں پھر رک رہا ہوں، میں آہستہ آہستہ لے کر اپنے موضوع کو چلوں گا، لیکن ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع میرا رسالت، ولایت اور حضرت ابو طالب رہے گا۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ اصحاف سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین۔ اللہ کہہ رہا میرا سلام ہے الیاسین پہ۔ ساروں کھانا جاگنا، نتیجہ بہت بڑا دینا چاہتا ہوں۔ میرا سلام ہے کس پہ؟ الیاسین پہ۔ اب قبلہ دیکھو اللہ جو ہے نا سلام علی الیاسین، میرا سلام ہے الیاسین پہ۔ ساروں کھانا نتیجہ دینا چاہتا ہوں، میرا سلام ہے الیاسین پہ۔ اب دیکھو اللہ کے 99 اسماء مبارک ہیں، جیسے الرحمن، رحیم، کریم، خالق، مالک، قہار۔ اسی ناموں میں سے ایک نام اللہ کا السلام بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا سلام علی الیاسین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا سلام ہے الیاسین پر۔ لو قبلہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، میں بڑی جلدی سے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرا سلام ہے الیاسین پر۔ پہلی کتاب کا ویڈیو کی موجودگی میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے قبلہ شان آل مصطفیٰ، علامہ ابن کرم نقشبندی کی لکھی ہوئی۔ اگر قبلہ میں حوالہ نہ دکھا سکتا ہوں مجھے چوک میں کھڑے کر کے گولی مار دینا۔ علامہ ابن کرم نقشبندی لکھتے ہیں، انہوں نے ایک روایت لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتا ہے میں نے محمد مصطفیٰ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کائنات میں الیاسین ہے کون جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے؟ یہ کائنات میں الیاسین ہے کون جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے؟ تو قبلہ حضرت علامہ ابن کرم نقشبندی نے اپنی کتاب شان آل مصطفیٰ میں لکھا ہے قبلہ عن عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان المراد بذالک سلام علی آل محمد۔ اللہ اگر پوری کائنات میں کسی پہ سلام بھیج رہا ہے وہ آل محمد ہے، اصحاب محمد نہیں ہے۔
آپ کو سلامت رکھے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے آل محمد۔ اب قبلہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ آل محمد۔ اب دیکھو قبلہ یہ محمد، پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ محمد سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، میرا محمد تو ہے ہی رسول، میرا محمد تو ہے ہی رسول۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے، بھئی میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے بھی کم علم رکھتا ہوں، لیکن ایک قبلہ پیغام اب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ محمد ہے، ایک روایت مجھ سے سن لو کہ جب بھی مولا محمد مصطفیٰ کا تم نام لو نا محمد، معصوم فرماتے ہیں تم پہ درود پڑھنا واجب ہے، تم پہ درود پڑھنا واجب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم محمد کو سنو یا محمد کو لکھو یا اپنی زبان پہ جاری کرو، اگر تم محمد پہ درود نہیں بھیجتے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب قبلہ مجھے بتاؤ یہ محمد کے نام کا معنی کیا ہے؟ 2 منٹ خاموشی کر بابازی بلند سر بات پڑھیں جی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ، اشہد ان لا الہ بواز بلند سلوات پڑھیں جی سارے احباب جی۔ اجازت ہے بات جاری رکھیں۔ یعنی محمد کے نام کا معنی کیا ہے؟ محمد کے نام، میری طرف متوجہ رہیں، محمد کے نام کا معنی جاور بھائی، محمد عربی کے نام کا معنی، میں روک رہا ہوں، میں اسی جگہ پہ اس آیت کو یعنی کہ روک رہا ہوں، روک کر ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جیسے محمد کے نام کا معنی کیا ہے؟ میں روک رہا ہوں۔ اب اسی طرح ایک نام ہے، بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں جب ٹھیک ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی طرح ایک نام ہے نو کے نام کا معنی کیا ہے؟ مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ اب دیکھیں اللہ نے پورے قرآن میں اصل میں اس نبی کا نام ہے عبد الملک، عبد الغفار، عبد الشکور، یعنی کیا نام ہے؟ عبد الملک، عبد الغفار، عبد الشکور۔ ایک ایک سطر کا میں ذمہ دار ہوں، غلط بیان نہیں کرو، مولا میری شفاعت نہ کرے۔ عبد الملک، عبد الغفار، عبد الشکور۔ اللہ نے پورے قرآن میں نہ عبد الملک کہا ہے، نہ عبد الشکور کہا ہے، نہ عبد الغفار کہا ہے، اللہ نے پورے قرآن میں نو کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اب نو کے نام کا معنی کیا ہے؟ با اعتبار لغت نوحہ پڑھنے والا۔ جاگو جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے، نوحہ پڑھنے والا۔ اب حضرت نو کو ثانی آدم بھی کہا جاتا، دوسرا آدم، یعنی کہ جب قبلہ آدم کے بعد یہ ساری انسانیت نو علیہ السلام کے طوفان کے بعد ختم ہو گئی، اب جتنا انسانیت کا سلسلہ ہے یہ حضرت نو علیہ السلام سے چلا ہے۔ اب نو کے نام کا معنی کیا ہے؟ باعتبار لغت نوحہ پڑھنے والا، نوحہ بلند کرنے والا۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں قبلہ اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کر نتیجہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ نوحہ پڑھنے والا، نوحہ بلند کرنے والا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ لوگ کس کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے؟ ظالم کے ظلم کے خلاف پڑھتے تھے۔ سار اٹھاؤ نتیجہ دینا چاہتا ہوں، یہ لوگ کس کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے؟ ظالم کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے، ظالم کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے۔ قبلہ جہاں تک اثر ورق کی آواز جا رہی ہے، اثر ورق اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کر تمہیں نتیجہ دینا چاہتا ہے۔ نوح کے نام کا معنی کیا ہے؟ نوحہ پڑھنے والا، یعنی کہ نوح جو ہے یہ ظالم کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے۔ نوح ظالم کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے۔ جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا،
نو ظالم کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے، نو ظالم کے ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتے تھے۔ اور پھر یاد رکھنا ظالم کے ظلم کے خلاف نو نوحہ پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے آج جو گلی میں محلے میں بازار میں جو بھی نوحہ پڑھ رہا ہے وہ اپنے باپ نو کی سنت کو ادا کر رہا ہے، وہ اپنے باپ نو کی سنت کو ادا کر رہا ہے، وہ اپنے باپ نو کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ آج جو بھی نوحہ پڑھ رہا ہے وہ اپنے باپ نو کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ آج جو نوحے پہ فتویٰ لگا رہا ہے ہمیں بھی بتایا جائے کہ اپنے کس باپ کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمیں یہ بھی بتایا جائے یہ اپنے کس باپ کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ اصل میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جی ہم شیعوں کی مجلس میں جائیں تو صحیح، شیعہ جو ہیں یہ گالیاں دیتے ہیں۔ میں ویڈیو کی موجودگی میں خدا کی قسم بات کرنے لگا اور نبی کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرے نبی مصطفیٰ مسند احمد بن حنبل سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی مصطفیٰ کا فرمان ہے من سب علی فقط سبنی فقط سبنی فقط سبنی۔ نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی، جس نے مجھ محمد کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ سار اٹھاؤ بندے کہ جی شیعہ میری جان یاد رکھنا یہ امام بارگاہ ہے نا، اب جو بندہ بھی اس کی پہلی بنیاد رکھے گا نا، اینٹ رکھے گا، اب قبلہ سار اٹھانا بڑی باریکی سے جملہ دینے لگا ہوں، جو بندہ بھی اس کی پہلی بنیاد رکھے گا، پہلی اینٹ رکھے گا، سارا کریڈٹ جو ہے، سارا ثواب جو ہے اسے جائے گا۔ سار اٹھاؤ اور تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، جس بندے نے گالیوں کی ابتدا کی تھی اسے تو ہم نے آج تک نہیں مانا ہے۔ ہائے 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 پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو، یا پتہ نہیں کہاں چلے، اسے تو ہم نے آج تک مانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وگرنہ تاریخ تیرے سامنے ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب اسی شام کے حاکم کے دربار میں حضرت حجر بن عدی اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا، اس نے کہا دیکھ تو تب بچ سکتا ہے، تو تب بچ سکتا ہے اگر تو اسی وقت میرے دربار میں کھڑا ہو کر علی کو گالیاں دے، تو تب بچ سکتا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ بڑی پڑی ہے، اس نے یہی حدیث پڑھی، اس نے کہا نبی مصطفیٰ کا فرمان ہے من سب علی فقط سبنی فقط سبنی فقط سب اللہ۔ اس نے کہا میں نے نبی مصطفیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی، جس نے مجھ محمد کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ اس وقت یہ کہتا دیکھو اگر تم علی پہ شب و شتم نہیں کرو گے تم بچ نہیں سکتے۔ اس نے کہا مجھے موت قبول ہے۔ سار اٹھاؤ تمہارے مزاج کے مطابق لفظ ادا کرنے لگا۔ حضرت حجر بن عدی نے کہا، اس نے کہا حاکم نے کہا دیکھ حجر بن عدی اگر تو اسی وقت اگر علی پہ شب و شتم نہیں کرے گا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا علی کی محبت میں قتل ہونا افضل عبادت سمجھتا ہوں۔ جب اس نے کہا نا کہ علی کی محبت میں قتل ہونا افضل عبادت سمجھتا ہوں، اس وقت اس نے کہا پھر فیصلہ کرو دونوں باپ بیٹے میں سے پہلے میں قتل کسے کروں۔ یہ حاکم وقت نے کہا کہ باپ اور بیٹے میں سے پہلے میں قتل کسے کروں، تو حضرت حجر بن عدی نے، تاریخ کا قبلہ یہ جملہ ہے، حضرت حجر بن عدی نے کمال جواب دیا۔ حضرت حجر بن عدی نے کہا سب سے پہلے تو میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا قتل کر۔ نہیں آپ بے نیازی کر کے میرے ساتھ، آپ یقیناً میرے ساتھ بے نیازی کر کے کہا میرا بیٹا قتل کر، میرا بیٹا قتل کر۔ اس وقت یہ اپنا حاکم جو یہ کہتا ہے بڑھاپے میں بھی کنجوسی کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو مروا رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھ اگر بیٹے سے پہلے میں مر گیا، میں قتل ہو گیا تو پھر اسے آفر کرے گا، دیکھ تیرا باپ جو ہے یہ جوانی کی بہاریں لوٹ چکا ہے، دیکھ تیرا باپ جو ہے یہ جوانی کی بہاریں لوٹ چکا ہے۔ حاکم تو اسے پھر آفر کرے گا، دیکھ تیرا باپ جو ہے وہ اپنی زندگی جی چکا ہے، تیرا باپ جوانی کی بہاریں لوٹ چکا ہے، تو اب بھی میرے دربار میں کھڑا ہو کر علی پہ شب و شتم کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تجھے زندگی بخش دوں گا۔ اس وقت حضرت حجر بن عدی نے کہا سب سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے علی کی محبت میں اپنا بیٹا قتل کرواؤں گا، پھر خود علی کی محبت میں قتل ہو کر جب میں قبر میں علی کے سامنے جاؤں گا ہاتھ جوڑ کر میں اپنے مولا سے کہوں گا مولا میری تو نسلوں میں بھی تیرا منکر کوئی نہیں ہے۔ میری تو نسلوں میں بھی تیرا منکر کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نوح کے نام کا معنی کیا با اعتبار لغت؟ نوحہ
पढ़ने वाला, अब सर उठाओ किबला, नोहा पढ़ने वाला नहीं, मेरा जी चाहता है एक बात आपसे और शेयर करो। वक़्त चूँकि बिल्कुल तमाम हो गया, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इन्हीं आयात की रोशनी में हम चलते रहेंगे। एक तारीख़ में हाकिम गुजरा है, ये भी मलाउन बहुत बड़ा दुश्मन अहले बैत था, इसका नाम है हारून रशीद। ये बहुत बड़ा दुश्मन अहले बैत था। अब इकबाल भाई ये ना शिकार के लिए, आखिरी फ़ज़ाइल की बात है उसके बाद मुसाहिब, ये ना शिकार के लिए किबला एक जंगल में निकला। जैसे ये एक जंगल में निकला है ना, इसने किबला जंगल में जंगली हिरन देखे, इसने उन हिरनों के पीछे अपने कुत्ते छोड़े। जब कुत्ते छोड़े हैं ना तो हिरन जो है ना पनाह के लिए उस जंगल में एक ऐसा टीला था, उस पे बैठ जाते हैं, कुत्ते पीछे रह जाते हैं। नहीं जागो, ज़हमत करो मेरे साथ, बेनियाजी कर रहे हो। मैं एक मिनट बात को रोक रहा हूँ, ये जो माइक लगा हुआ है ना ये अर्थ करता है, हाँ ये अर्थ करता है, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें आप। अच्छा, जब किबला उसने ना जब इन हरनों के पीछे कुत्ते छोड़े हैं ना, तो कुत्ते जो है ना, यानी कि जब वो उन हरनों के पीछे जाते हैं, हरन जो हैं वो किबला एक टीले पे पनाह ले लेते हैं, कुत्ते पीछे रह जाते हैं। अब उसने क्या किया, उसने फिर अपने कुत्ते वापस बुलाए, हरन ने, उन्होंने फिर वो टीला छोड़ा, इसने फिर कुत्ते छोड़े, हरन जो है वो फिर उस टीले पे बैठ जाते हैं। जुमला बहुत बड़ा आपकी मोहब्बत के लिए देना चाहता हूँ, इससे पहले बेशक आपने ये बात सुनी हो, लेकिन मैं बात नए अंदाज के साथ करना चाहता हूँ। इसने फिर किबला, फिर इसने कुत्ते छोड़े, हरन फिर उस टीले पे, कुत्ते फिर पीछे। उस वक्त ये हाकिम कहता है ये बात कोई बाई चांस नहीं है। उस वक्त ये अपने सिपाहियों से कहता है जल्दी करो, मुझे कोई बंदा मेरे पास लेकर आओ जो मुझे इस टीले की हिस्ट्री बताए, मुझे इस टीले की तारीख बताए। इसके सिपाही गए, वो किबला बिल्कुल एक ज़ईफ़ तरीन बुजुर्ग तरीन बंदे को पकड़ कर ले आए। उसने कहा देख, मैंने 3 दफ़ा अपने कुत्ते जो हैं वो इन हिरनों के पीछे छोड़े हैं, अब ये हिरन जो है उस टीले पे बैठ जाते हैं, कुत्ते पीछे रह जाते हैं। मैं तुझसे इस टीले की हिस्ट्री हकीकत पूछना चाहता हूँ। सारों खाना जब कहा ना मैं तुझसे इस टीले की हिस्ट्री पूछना चाहता हूँ, उसने कहा अगर बादशाह से मुझे ईमान लिखवा दो, अमान लिखवा दो, तो मैं इसी वक्त टीले की हिस्ट्री बताता हूँ। उसने कहा देख, मैं हाकिम वक्त हूँ, मैं बादशाह हूँ। उसने कहा मैं तुझे लिख कर, उसने कहा नहीं, मुझे लिख कर तहरीरी तौर पर दे, क्या मुझे कत्ल नहीं करेगा? उसने कहा मैं तुझे लिख कर देता हूँ, लेकिन जल्दी कर मुझे बता इस टीले की हिस्ट्री क्या है, इस टीले की हिस्ट्री क्या है, इस टीले की तारीख क्या है। क्या मैंने 3 दफा अपने कुत्ते छोड़े हैं, कुत्ते जो जैसे उन हरनों के पीछे जाते हैं, हर नतीजे में बैठ जाते हैं, कुत्ते पीछे रह जाते हैं, हर नतीजे में बैठ जाते हैं, कुत्ते पीछे रह जाते हैं। जब तक चुप रहोगे मैं बार बार कहता रहूंगा, हरन जो है वो टीले पे बैठ जाते हैं, कुत्ते पीछे रह जाते हैं। उस वक्त मेरा खुदा जानता है, ये ज़ईफ़ तरीन बुजुर्ग जो है ये कहता बादशाह सलामत, तू इतना सयाना होकर इस तारीख और हिस्ट्री को समझे नहीं है, तुझे पता नहीं उस टीले पे अली की कब्र है, तुझे पता नहीं उस टीले पे अली की कब्र है। उसने कहा बादशाह सलामत, तू पागल होगा, तुझे पता नहीं है अली की कब्र पे कुत्तों का क्या काम है? बस किबला, आज 2 मुहर्रमुल हराम है, आज ज़हरा का लाल करबला आ गया है। मैं बड़ा तहम्मुल से पढ़ूंगा। अभी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मकाम ज़िबाहला से थोड़ा दूर थे, अभी करबला हुसैन मौला नहीं पहुंचे थे। मौला का लश्कर जा रहा था करबला की तरफ। ये मौला के लश्कर में से एक मेरे मौला के सहाबी ने नारा तकबीर बुलंद किया, तो दूसरे सहाब ने, मौला हुसैन के सहाब ने कहा तूने ये नारा तकबीर क्यों बुलंद किया है? कहता है मैंने नारा तकबीर इसलिए बुलंद किया है, मुझे वो सामने खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं। जब कहा ना मुझे वो सामने खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं, उस वक्त मेरे मौला के सहाबी कहते देख
हमने इधर खजूरों के दरख्त नहीं देखे हैं। जब कहा ना कि हमने इधर खजूरों के दरख्त नहीं देखे हैं, जैसे जैसे हुसैन का काफिला आगे बढ़ता गया, वो जो सामने जिन्हें दरख्त समझते थे ना, उस वक्त सहाबियों ने जब गौर से देखा है ना, देख कर कहते मौला वो तो हमें सामने घोड़ों की गर्दनों के साथ गर्दनें मिली हुई हैं, कानों के साथ कान मिले हुए हैं। ये इतनी देर में किबला होर का काफिला जो है वो मौला हुसैन के करीब आ गया। मौला हुसैन के घोड़े की रकाब में होर ने हाथ डालकर कहा, हुसैन मैं तुझे एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगा। मेरा खुदा जानता ये मंजर देखा सखी अब्बास ने जल्दी से अपने घोड़े की सीन छोड़ी है। क्या मौला हुसैन ने कहा अब्बास वहां रुक जा। मेरे मौला ने एक जुमला का जो मक्तब में लिखा है, मेरे मौला ने कहा देख, मेरे मौला ने कहा होर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, और तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। मेरा खुदा जानता होर ने मेरे मौला हुसैन के घोड़े की रकाब को छोड़ा, छोड़ कर कहता तारीख का जुमला है, किबला मक्तल का जुमला है, जैसे जल्दी से छोड़ा है ना, छोड़ कर कहता देख हुसैन तेरे साथ तेरी बेटियां भी है, तेरी बहनें भी है, हुसैन तेरे साथ बच्चे भी हैं। अगर इस लश्कर में से कोई बंदा मेरी माँ का नाम लेता, मैं उसे उसकी माँ के नाम से याद करता। उस वक्त वो तड़प कर कहता है आका हुसैन तेरी माँ बतूल है, मेरा वजू नहीं है। अजरको मिलल्ला, अजरको मिलल्ला, मेरा वजू नहीं है, तेरी माँ बतूल है। बस तारीख ने क्या लिखा, मक्तल लिखती है। और जब मौला हुसैन से बात करता था ना, इसकी जुबान में लुकनत आ जाती थी। मौला ने कहा होर प्यासा है। जब कहा ना प्यासा है, मेरे मौला ने होर के पूरे लश्कर को मेरे मौला ने पानी पिलाया। जब पानी पिलाया, तारीख ने लिखा है कि हत्ता के होर के जो घोड़े थे ना, उनके कदमों पर भी वो मौला हुसैन ने पानी को गिरा दिया, इनके सराफ किए सारे लश्कर को। जब होर दुश्मन बन के आया है, मेरे मौला के पास इतना पानी था, मेरे मौला ने उसे पिलाया। लेकिन मेरा खुदा जानता, जब 10 मुहर्रम का दिन था, होर ने लश्कर अश्किया को छोड़ा है, हुसैन की तरफ आया है, आकर कहता मौला मैं तुझसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, मौला मैं तुझसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। होर ने एक जुमला कहा, गिर मौला हुसैन के कदमों पे गिरा है, गिर कर कहता मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। हुसैन ने सीने से लगा कर कहा होर परेशान ना हो, मैं जो बड़ा लाजवाब हूँ। अजर को मिलना। जब हुसैन ने कहा है ना, मेरा खुदा जानता, इधर सैयदा ज़ैनब को पता चला है कि होर भाई जो है मेरे भाई हुसैन के पास आया है। जैसे कि होर ने कहा मौला मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। मौला ने कहा होर मैंने तुझे माफ किया, और मैंने तुझे माफ किया। उस वक्त मेरा खुदा जानता, कहता मौला एक दफा मुझे माफी बतूल की बेटी सैयदा ज़ैनब से दे दे, मौला एक दफा सैयदा अपनी जुबान से कह दे कि मैं अली की बेटी ने तुझे माफ किया, मैं फातिमा की बेटी ने तुझे माफ किया। मेरा खुदा जानता, खेमे के बाहर खड़े होकर और ने कहा अली की बेटी मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैं तेरे भाई को करबला ले आया हूँ, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मेरा खुदा जानता, बीबी ने कहा हो भैया जब तेरे वीर ने तुझे माफ कर दिया है, हाँ और देखो हमसे पानी ना मांगना, क्योंकि 3 दिन से मेरा अली असगर प्यासा है। अजरों को मिलना, 3 दिन से मेरा अली असगर प्यासा है। बस अज़ादारो, आज 2 मुहर्रम है, आज मौला हुसैन करबला आ गए। जब किबला हुसैन के घोड़े ने करबला की मिट्टी पे अपना पहला कदम रखा है ना, तो हुसैन के घोड़े की कदमों की धूल मट्टी जो है ये उड़कर सैयदा ज़ैनब के महमल तक पहुंची। सैयदा ने अपने महमल से आवाज देकर कहा हुसैन वीर जितनी जल्दी हो सकता है ये जगह छोड़, इस मट्टी से मुझे तेरे खून की खुशबू आती है, इस मट्टी से मुझे तेरे खून की खुशबू आती है। मक्तल लिखती है हुसैन ने 7 घोड़े बदले, किसी घोड़े ने भी करबला की जमीन को न छोड़ा। मेरे मौला ने अब्बास अलमदार से कहा अब्बास वो सामने बनी असद की बस्ती है, वहाँ से किसी बंदे को बुला ला। मेरा खुदा जानता, जब अब्बास अलमदार गए हैं ना उनको बुलाने के लिए, उन्हें पता चला है फर्जंद रसूल आए हैं। बनी असद के जितने बुजुर्ग थे वो सारे मेरे मौला के पास आ गए। जैसे मेरे मौला के पास आए हैं ना, आकर उन्होंने सलाम किया है, मेरे मौला ने इनके सलाम का जवाब दिया है। उस वक्त मेरे मौला ने कहा बनी असद के लोगों मुझे इतना बताओ इस ज़मीन को कहते क्या है।
मातम का मजहब में मातम का पुरसा जायज है। इस जमीन को कहते क्या है? उस वक्त मेरा खुदा जानता है कि बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा मौला इसे देनवा कहते हैं। मौला ने कहा इसका कोई और नाम भी है। एक बंदा और आगे बढ़ा, उसने कहा इसे गासरिया कहते हैं। मेरे मौला ने कहा इसका कोई और नाम भी है। एक बंदा और आगे बढ़ा, उसने कहा फरजंदे रसूल इसे शादी सिरात कहते हैं। ये मेरा खुदा जानता। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त मौला हुसैन तड़प कर कहते हैं बनी असद के लोगों मुझे बताओ इसका कोई और नाम भी है? मेरा खुदा जानता बनी असद का एक शरीफ तरीन बंदा है। वो लोगों का मजमा चीरता हुआ हुसैन मौला के आगे आ गया, दोनों हाथ जोड़ कर कहता है ओ फरजंदे रसूल, सब कुछ जानते हुए भी वो नाम हमसे क्यों पूछता है? इस जमीन को करबला कहते हैं। अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह अकबर। इस जमीन को करबला कहते हैं। आखिरी फिक्र किबला, जब कहा ना इस जमीन को करबला, मिंबर भाई के हवाले, जब कहा ना इस जमीन को करबला कहते हैं, मेरे मौला हुसैन ने अब्बास यहाँ खैमे लगा दो। जब खैमों को कहा ना अब्बास खैमे लगा दो, मेरा खुदा जानता है मक्तल का जुमला मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास तू भी मेरे करीब आ, अली अकबर तू भी मेरे करीब आ, और मोहम्मद तुम भी मेरे करीब आओ, कासिम तुम भी मेरे करीब आओ। जब मेरा खुदा जानता है ये सारे शहजादे हुसैन के करीब आए हैं ना, उस वक्त हुसैन ने कहा अब्बास तू बाजू कटवा कर वहां गिरेगा, अली अकबर तू सीने में पर्ची का फल खाकर वहां गिरेगा, और मोहम्मद तुम पर्ची के फल खाकर तलवारें खाकर वहां गिरोगे, कासिम तो टुकड़े करवा कर यहां गिरेगा। मेरा खुदा जानता ये जुमला कहकर हुसैन जैसे ही अपनी बहन की तरह मुड़े हैं, ये सैयदा ज़ैनब ने ज़दारो हुसैन के गले में बाहें डालकर कहा ओ वीर हुसैन, मुझ ज़ैनब को इतना बता दे तू करबला आया है या किसी कब्रिस्तान आया है? जी बिस्मिल्लाह।